وزیر اعظم عمران خان اپنے وفد کے ساتھ روس پہنچ گئے ہیں اور ان کے 2 روزہ دورے میں ان کی براہ راست روسی صدر پیوٹن سے ون آن ون ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم کی صدر پیوٹن سے ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین کے مشرقی علاقوں پر قبضہ کرنے کی وجہ سے پوٹن پر دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں اور ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یوکرین پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو مغربی ممالک میں 1939 کے بعد سب سے بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ پیش رفت کے بعد یوکرین کو امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ روس کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اس پورے معاملے پر مختلف ممالک مختلف رد عمل دے رہے ہیں۔ برطانیہ اور جرمنی کے بعد کل امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی روس پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں اور ان پابندیوں کو امریکہ کی جانب سے ابتدائی پابندیاں قرار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے کل روس کے 2 اہم مالیاتی اداروں یعنی ریاستی بینکس پر پابندی عائد کر دی ہے، ساتھ ہی روس کے مغربی ممالک میں تجارتی بانڈز اور روس کے وہ افراد جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں جن پر پابندی عائد کر دی ہے، اور امریکی صدر کے مطابق یہ اقدامات روسی حکومت کو مغربی مالیاتی نظام سے منقطع کر دیں گے۔ امریکہ نے روس کے جن 2 بینکس پر پابندی عائد کی ہے ان کے اثاثوں کا تخمینہ $80 ارب لگایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، کل امریکی صدر بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ روس کے ساتھ سرحدی طور پر جڑنے والے بالٹک ریاستوں میں اضافی فوجی اور ساز و سامان کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ یہ فوج وہاں روس سے جنگ لڑنے کے لیے موجود نہیں ہوگی۔ جبکہ آج امریکہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں واضح کیا ہے کہ روس کی جارحیت اقوام متحدہ کے تمام ملکوں کے لیے خطرہ ہے، جبکہ یورپین یونین نے بھی روس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپین یونین نے روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کے ان تمام ممبران کو بلیک لسٹ کر دیا ہے جنہوں نے یوکرین کے مشرقی علاقوں کو آزاد تسلیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ساتھ ہی یورپین یونین میں موجود ان کے تمام اثاثوں کو منجمد کرنے سمیت ان کی یورپ میں آمد و رفت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ساتھ ہی اعلان کردہ 2 آزاد ریاستوں کو یورپ سے فری ٹریڈ کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، یوکرین موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ملک بھر میں ایمرجنسی کے نفاذ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایمرجنسی کی پارلیمانی منظوری کے بعد یوکرینی حکام کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ لوگوں کی آمد و رفت اور میڈیا کی کوریج کو محدود کر سکے۔ یہ معاملہ 30 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ ساتھ ہی یوکرین نے روس میں رہنے والے اپنے تمام شہریوں کو واپسی کی ہدایت جاری کر دی ہے اور واضح کیا ہے کہ روسی حملے کا رد عمل فوری ہوگا، جبکہ روس نے بھی یوکرین سے اپنے سفارتی عملے کے انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اب جہاں تقریباً تمام مغربی ممالک روس کے خلاف یکجا ہو گئے ہیں تو چین روس کی حمایت میں آ گیا ہے اور امریکہ کی پابندیوں پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ چین نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی نیٹو کے پھیلاؤ کی حمایت سے روس کے پاس زیادہ آپشن موجود نہیں تھے، جبکہ روسی صدر پیوٹن نے واضح کیا ہے کہ روس اب بھی مشکل معاملات کے حل کے لیے براہ راست ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں بات کو وہ دہرانا چاہتا ہے کہ روس کے مفادات اور ہمارے شہریوں کی سیکیورٹی ہمارے لیے غیر مشروط ہے، تو ہم اپنی فوج کو بڑھاتے اور بہتر بناتے رہیں گے۔ حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے یوکرین میں پاکستان کے سابق سفیر اطہر عباس سے۔ اطہر عباس صاحب، شکریہ، آپ کے وقت کا کشیدگی تو موجود ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس پہلے سے طے تھا۔ اب جب حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتے جا رہے ہیں روس اور یوکرین کے حوالے سے، اور پھر جو دنیا کا رد عمل ہے خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کا، ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی اچھا ثابت ہوگا یا پھر اس سے کسی قسم کی مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، میری ذاتی رائے میں تو یہ دورہ اس وقت کی مناسبت سے صحیح ٹائم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دورہ پہلے سے طے تھا اور اس کے بعد یہ حالات میں تبدیلی آئی ہے تو اس وجہ سے یہ دورہ ممکن ہو رہا ہے۔ مناسب تو یہی ہوتا کہ دونوں ممالک جو ہے اس بات پہ اگر راضی ہو جاتے کہ اس دورے کو ملتوی کر دیں تو میرے حساب میں پاکستان کے لیے وہ صورتحال بہت زیادہ مناسب تھی، لیکن چونکہ اب دورہ ہو رہا ہے تو اس میں خیال اس بات کا ہے جو کہ خدشہ ہے کہ کہیں بہت زیادہ منفی میسیجز یا سگنلز جو ہے وہ جانے نہیں شروع ہو جائیں۔ جو وہاں کی صورتحال ہے انتہائی غیر یقینی ہے، بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ہر لمحے حالات جو ہے وہ مختلف کروٹ لے رہے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ روسی سرکار کا اور روسی عوام کا جو توجہ کا مرکز ہوگا وہ یہ جو جنگ ہے اور یہ جو حالات کشیدگی اور تناؤ ہے، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس صورتحال میں۔ تو اب وہاں پاکستان کا دورہ، وزیر اعظم کا دورہ، اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی
रूस सरकार, वहाँ का मीडिया उसको इस्तेमाल कर सकता है, इसको एक स्पिन दे सकता है, इसमें ट्विस्ट आ सकते हैं, और वो मैसेजेस अगर जो मगरबी दुनिया है, यूरोप है, अमेरिका है, उनको वो कैसे देखेंगे इस दौरे को। तो ये इस वजह से इस बात का ख़ास ख़याल रखना पड़ेगा कि जो अगराज़ व मकासद इस दौरे के हैं वो बड़े वाज़े तौर पे सब हर तरफ जो जाने चाहिए, मीडिया के थ्रू, अपने डिप्लोमेसी के थ्रू, फॉरेन मिनिस्ट्री को इसमें रोल अदा करना है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को रोल अदा करना है, हमारे सफारत खानों को रोल अदा करना है कि कहीं इसके मनफी असरात जो हैं वो वापस पाकिस्तान पे ना पड़े। क्योंकि बहरहाल हम मगरबी दुनिया से इक़्तिसादी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, ख़ास तौर पे यूरोपियन यूनियन है, एक बहुत बड़ा तिजारती माहिदा है हमारा उनके साथ, GSP प्लस का हम हिस्सा हैं, वो कंसेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ट्रेड वहाँ से बढ़ा है, तकरीबन 8 बिलियन यूरोस तक गया हुआ है। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इसको रूस इस तरह इस्तेमाल करे कि ना सिर्फ हमें इसका नुकसान उठाना पड़े या यूरोपी ख़ास तौर पर ममालिक जो हैं वो हमसे कहीं तिजारत में उनकी कशीदगी ना आ जाए। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अतर अब्बास साहब, फरवरी 2014 में क्राइमिया की एनेक्सेशन हुई, उसके बाद आप यूक्रेन में सफ़ीर तैनात हुए, और ये हम जानना चाहते हैं कि उस वक्त के हालात, जो रूस के इक़दाम थे, और अब के हालात में क्या फ़र्क है? क्या इस वक्त क्या पिछले दफ़ा से भी ज़्यादा संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है? और जो इंतहाई कदम उठाया रूस ने, वो क्या लुहांस्क और डोनेट्स्क के मुतालिक अब भी हो सकता है ऐसा? क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो रूस का तरीक़ेकार है उसमें ये हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ, मज़ीद संगीनी की तरफ जा सकते हैं? मैं समझता हूँ 2014 एक बड़ा ही तारीख़ी साल है जिसमें कि ना सिर्फ यूक्रेन ने ये जो सदर थे उस वक्त यूक्रेन के, उन्होंने जो यूक्रेन की उससे पहले जो फैसला हुआ था कि यूरोपियन यूनियन में वो जा रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए थे, और फिर जो विक्टर यानुकोविच सदर थे उनको वहाँ से फ़रार हासिल करनी पड़ी थी। इसी के नतीजे में फिर वहाँ रूस ने रद्द-ए-अमल के तौर पे क्रीमियन पेनिनसुला जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया था, और ये जो डॉनबस रीजन है जो कि रूस की सरहद के साथ है, डोनेट्स और लुगांस्क रिपब्लिक्स हैं इधर, उसमें फिर ये जंग शुरू हो गई थी। असल में इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि 30% से ज़्यादा जो यूक्रेन की आबादी है वो रशियन स्पीकिंग है, और ये यूक्रेन के मशरक़ के अंदर जो रूस की सरहद है उसके साथ आबादी वाले इलाके हैं। उस वक्त जो ये कशीदगी वहाँ थी वो यही थी कि आपस में जो यूक्रेनियन और रशियन स्पीकिंग हैं, सेपरेटिस्ट कहलाते हैं, वो इनमें जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो मिन्स्क के 2 माहदे हुए थे, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2, और उसमें ये बात तय पाई थी कि इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो इलाके कशीदगी का शिकार हुए थे, लुगांस और डोनेट्स, इसके अंदर ऑटोनॉमी देने से पहले इलेक्शंस कराए जाएंगे, इंटरनेशनल मॉनिटर्स आएंगे, और वो इंश्योर करेंगे कि एक रेफरेंडम के तौर पे यहाँ नई हुकूमतें बने और वो हुकूमतें फिर यूक्रेन की पार्लियामेंट का हिस्सा हों। अब इसके अंदर जो खेल है असल वो ये था कि रूस का जो इसके अंदर इंटरेस्ट था वो ये था कि अगर इनको आज़ादी मिल जाती है, इसमें पार्लियामेंट में आवाज़ इनको मिल जाती है इन इलाकों को, तो वो फिर यूक्रेन की जो यूरोपियन यूनियन में शमूलियत है या नेटो से अगर जो ताल्लुकात वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ यूक्रेनियन पार्लियामेंट में उठाई जा सकेगी, जिसको के जिसे कहते हैं कि यूक्रेनियन जो हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी क़यादत है यूक्रेन की, और उसके साथ यूरोपियन यूनियन शामिल है, अमेरिका शामिल है, वो एक फुट ड्रैगिंग, यानी उसको टाल मटोल होता रहा और डिले होता रहा। 2015 का ये माहिदा है और अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन
اور اس کے جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ان ریجنز کے لوگ ان کی پارلیمنٹ میں آ گئے تو وہ جو نیٹو سے یا یورپین یونین سے یوکرین ان کے ساتھ الحاق چاہ رہا ہے اس کی مخالفت کریں گے، اور یہ اس میں روس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ اس بات کو ملتوی کرتے آئے ہیں اور ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور اب روس نے چونکہ محسوس کیا ہے کہ جھکاؤ بہت زیادہ یورپین یونین کی طرف ہو رہا ہے یوکرین کا، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپن انویژن نہیں ہوگی روس کی جانب سے، لیکن ان علاقوں میں چونکہ ایک آلریڈی گوریلا جنگ چل رہی تھی، ایک پراکسی وار تھی، اس کو انٹینسیفائی کیا جائے گا اور اس کے ذریعے پریشر بنایا جائے گا۔ خاص طور پہ ان علاقوں میں جو رشین سپیکنگ پاپولیشن ہے وہ ابھی بھی روس کی حمایتی ہے، اور اسی میں ان کے سیپریٹسٹ جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں۔ عاطف صاحب، امریکہ کا تو روس مخالف موقف ہے ہی واضح طور پر، لیکن یورپ کی بہت بڑے پیمانے پہ تجارت ہے روس کے ساتھ، اور پھر جرمنی خاص طور پر جو نارڈ اسٹریم 2 کو اس نے معطل کیا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ انحصار گیس کے معاملے پر روس پر ہے یورپ کا اور بڑے ممالک کا۔ اس صورت میں کس حد تک افورڈ کر سکتا ہے جرمنی اور دیگر بڑے یورپین ممالک اس پابندی کو، اس سسپینشن کو، اس کشیدگی کو، اور اس کے پھر اگر یہ چیز آگے چلتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پہلے ہی بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا اس پر اثر آئے گا، اور پھر یہاں پر مہنگائی ہوگی۔ مزید کیا اقتصادی طور پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور خاص طور پر اس وزیراعظم عمران خان کے دورے کے نتیجے میں عالمی برادری، وہ ممالک جو روس کے خلاف پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کی نظر میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی پھر؟ جو انرجی سیکیورٹی ہے یورپ کی، وہ امریکہ اور یورپ کے جو بہت سے ممالک ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ انرجی سیکیورٹی کا ٹوٹل کنٹرول وہ روس کے پاس چلا جائے۔ نارڈ اسٹریم 2 جو کہ نارڈ اسٹریم 1 کے ساتھ ہی لگائی گئی ہے، جو اس میں اس سے گیس آئے گی وہ ڈبل کر دے گی نہ صرف گیس کی فراہمی، بلکہ جو روس کو اس سے آمدنی ہوتی ہے، موجودہ پچھلے سال جو آمدنی ہوئی ہے وہ $60 بلین کی روس نے گیس فراہم کی ہے یورپ کو۔ اور اگر نارڈ اسٹریم 2 جس کا جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو ملتوی کرتے ہیں، اس کی سرٹیفیکیشن ابھی نہیں کریں گے، وہ اگر آپریشنل ہو جاتی ہے تو ٹوٹل انحصار ایک بہت بڑا 40% سے زیادہ انحصار جو ہے یورپ کا، وہ روس کی گیس اور روس کی یہ انرجی کی فراہمی پہ ہوگا۔ یورپ کے پاس فی الحال کوئی امیجیٹ آلٹرنیٹیو نہیں ہے اس انرجی کو دوسری جگہ سے حاصل کرنے کا، لیکن امریکہ کا اور جو روس مخالف یورپین ممالک ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ اس کے پیدا کی جائے، چاہے وہ قطر سے LNG آئے یا امریکہ سے LNG آئے، لیکن روس کو اس بات یہ ڈینائی کر دینا چاہیے کہ یورپین انرجی سیکیورٹی کا کنٹرول جو ہے وہ یورپ کے پاس، یورپ سے روس کے پاس چلا جائے گا۔ اس میں ان کو خدشہ یہ ہے کہ اس کو اگر کسی صحیح وقت پہ روس نے استعمال کیا تو وہ شدید نقصان دہ ہوگا پوری مغربی دنیا کے لیے اور امریکہ کے لیے۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو ان سب حالات کا جائزہ لے کے اقدام اٹھانے چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان علیحدہ نہیں ہے۔ آپ کی بات جو ہے وہ پورے ایک تناظر کے میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مغربی دنیا ایک سٹینڈ لے رہی ہے، امریکہ ایک سٹینڈ لے رہا ہے، تو اس کے بجائے اس کے کہ آپ اگر اس کے ساتھ نہیں بھی چلنا چاہتے ہیں تو ایک درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اور ہمارا کوئی سیاسی یا اس خاص طور پہ جو موجودہ حالات ہے اس میں ہماری کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جس سے نظر آئے کہ ہم روس کی حمایت کر رہے ہیں یا یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں یا مغربی دنیا کی کھل کے حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو بہت ہی کیئرفلی آگے بڑھانا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا عطر عباس صاحب۔ انتہائی حساس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ روس، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں، وہ امن اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، انہوں نے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی۔ دوسری طرف روس کا یوکرین کے حوالے سے اس وقت جارحانہ موقف ہے، اسی لیے اس بات پر نظر ہوگی کہ وہاں پر کیا بات چیت ہوتی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔